رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، جس کے ساتھ ہی اس رسول یا نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عظیم آیت الکرسی میں اللہ کے 5 نام اور 26 صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہیں۔ اس کا پڑھنا رات بھر شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اور وہ اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم کو دوست بنایا تو کیسی بے مثال رہنمائی کی۔ ابراہیم اور نمرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں اپنی جھوٹی قدرت کی حقیقت اس پر واضح ہوگی اور وہ ششدر رہ گیا۔ بستی سے گزرنے والے شخص کو اس کے گدھے اور کھانے پینے کے ذریعے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ذریعے زندگی بعد الموت کی حقیقت سمجھائی گئی۔ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر ملتا ہے۔ انفاق کرتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھنا: احسان جتانا، دکھ دینا، دکھاوا کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے شیطان تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ اس کی چال کا شکار ہونے سے بچنا ہے۔ دینا شکر گزاری کی علامت ہے۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں انہیں بڑھ کر سوال نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سود لینا اور دینا حرام قرار دیا گیا۔ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، اس لیے اہل ایمان کو اسے فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ مومن بندوں کو تعلیم دی کہ جب وہ بذریعہ لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں تاکہ کسی مشکل سے بچ سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے خزانے میں سے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ جو شخص اس کو رات میں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ دنیا کی کچھ چیزیں انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئیں۔ دنیا کا حصول اعتدال کے ساتھ ہو، اصل کوشش آخرت کے لیے ہو۔ علم کا اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا؟ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کیا۔ اللہ بندوں پر مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ مجرموں اور غلط کام کرنے والوں کو پکڑتا اور سزا بھی دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ اتباع رسول میں ہے۔ مختلف فتنوں، فلسفوں، نظریات سے بچنا اس وقت ممکن ہے جب رسول کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ دوسروں کو ملنے والی فضیلت پر اللہ سے اپنے لیے اچھے کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ کتاب سیکھنے سکھانے کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور رب والے بنانا ہے۔